نمبر 41، درود شریف جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس آدمی کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بھی آدمی درود پڑھے گا، ہر مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ تو جب نیک اعمال اتنی کثرت سے ہوں گے تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ شخص محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، گناہ کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا۔ درود شریف کی برکت سے نیک اعمال کی طرف، اچھے اعمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اور طبیعت کو بشاشت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا زیادہ وقت اچھے اعمال میں گزرتا ہے۔ نمبر 42، درود شریف کی برکت سے پل صراط پر انسان بجلی کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں لکھا کہ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ روز محشر جب وہ آدمی پل صراط سے گزرے گا تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ہر آدمی نے پل صراط سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں جو اس پر سے نہ گزرے، ہر ایک اعمال کے بقدر گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتاری میں، کوئی آہستہ۔ تو جو درود شریف کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے تیزی سے یہ پل پار کرا دے گا۔ نمبر 43، درود شریف کی کثرت جنت میں عمدہ مقام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بلند مقام عطا فرمائے، اس کا اعزاز اور اکرام ہو، اس کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھے۔ حضرات سلف میں اس کا اہتمام زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بلند درجات اور مقام عطا فرمائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور ان کے بیٹے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر احادیث لکھا کرتے تھے۔ جب بھی احادیث لکھتے، درود شریف لکھتے، درود شریف پڑھتے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ نیچے زمین سے لے کر اوپر تک ایک نور ہی نور ہے، اور ساری جگہ فضا نور سے منور ہے، نور کے بڑے بڑے ستون نظر آئے۔ تو اس نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ کہا اس جگہ بیٹھ کر یہ احادیث لکھتے تھے، درود شریف لکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری فضا کو زمین سے لے کر آسمان تک سب کو منور کر دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ایسا بابرکت باسعادت عمل ہے کہ پڑھنے والے کو تو اللہ مقام دیتا ہی ہے، جس جگہ اسے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی روشن اور منور کر دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے، وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، حدیث لکھتے، تو درود شریف میں لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، یعنی بہت لمبا درود شریف لکھتے کہ درود و سلام ہو اور کثرت کے ساتھ آپ پہ سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کا اہتمام کرتے ہو، کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے وجہ بیان کی، کہا کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ نے اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر دیا، میں بائیں طرف سے آیا، آپ نے پھر اپنا رخ انور پھیر دیا، میں دائیں طرف سے آیا، پھر آپ نے اعراض کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا نام آتا ہے تم درود نہیں لکھتے ہو، میرے تذکرے کے ساتھ تم درود شریف نہیں لکھتے ہو۔ اس دن کے بعد سے ان کا معمول تھا، جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو وہ بڑی تفصیل سے درود لکھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا درود شریف کا ایک بڑا فائدہ، اس کے ذریعے سے انسان کو جنت میں بلند و بالا درجات ملتے ہیں۔ نمبر 44، درود شریف کی کثرت مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، اسے چاہیے کہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ جتنی کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو، تنگ دستی کو اس سے دور کر دے گا، اور غیبی طور پر اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام شروع کریں۔ جس کے گھر میں تنگ دستی ہو درود شریف کثرت سے پڑھے، ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، وہاں سے رزق آئے گا جہاں اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے،
اور نہایت تنگ دست ہوتا ہے، پورا گندا لباس ہوتا ہے، لباس بوسیدہ ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری گھر والی درد ذہ میں مبتلا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں کہ جو میں ان کو کھلا سکوں۔ ابو بکر بن مجاہد کی آنکھ لگ گئی، سوئے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس وقت علی بن عیسیٰ کے پاس، اس سے جا کر کہو کہ وہ ہر شب جمعہ میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، اس مرتبہ 700 مرتبہ درود پڑھا اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ بعد میں آ کر اس نے اپنا درود مکمل کیا، جا کر اس کو یہ بات کہو اور کہو کہ اسے 100 دینار دے۔ جب وہ گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، علی بن عیسیٰ بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شب جمعے میں 1000 مرتبہ درود پڑھتے، اس دفعہ 700 مرتبہ پڑھا، پھر کام کے سلسلے میں چلے گئے اور پھر بعد میں 300 دفعہ پڑھا۔ گورنر کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو حضور کی زیارت ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے اس عمل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، خفیہ عمل تھا، تو وہ خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت اور حضور کا میرے لیے سلام آیا، تو گھر سے گئے 100 دینار لے کر آئے، اس شخص کو دیے، پھر 100 دینار لے کر آئے، ابو بکر بن مجاہد مقری کو دیے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پھر گئے، کہا تمہاری وجہ سے حضور کا مجھے سلام آیا، پھر گھر سے گئے 100 دینار لائے، اس شخص کو دیے، پھر 100 دینار لے کر آئے، ابو بکر بن مجاہد کو دیے۔ اس طرح جاتے گئے لاتے گئے 1000 دینار لے کر آ گئے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں درود شریف رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ شخص آیا تھا، تنگ دست تھا، پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی برکت کا ذریعہ بنا دیا کہ آپ علیہ السلام کی ابو بکر کو زیارت ہوئی، گورنر کی طرف بھیجا اور گورنر نے 1000 اشرفیاں اس کو دے دیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر رزق میں کمی ہو، انسان حالات میں ہو، تنگی میں ہو، فقر و فاقے میں ہو، درود شریف کا معمول بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے رزق میں خوب برکتیں لے آتا ہے۔ نمبر 45، درود شریف حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی چاہے کہ اگر اس کی کوئی حاجات ضروریات ہیں، کوئی خاص دعا ہے اور جس کی قبولیت میں بظاہر اسے لگ رہا ہے کہ اب تک نہیں ہوئی، تو وہ درود شریف شروع میں بھی پڑھے، آخر میں بھی پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى، ایک آدمی آیا نماز پڑھی، فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، کہا اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے اپنی دعا میں جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ، جب تو نماز پڑھ لے اپنی جگہ بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر جس طرح اللہ حمد و ثنا کا مستحق ہے، وصلی علیہ، پھر میرے اوپر درود شریف پڑھ، ثم ادعو، پھر دعا کر، ثم صلی رجل آخر، اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، فحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المصلی ادعو تجب، آپ نے فرمایا اے نمازی اب تو دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ رواہ الترمذی و رواہ ابو داود۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک ادب سکھایا کہ جو چاہے اس کی حاجات ضروریات پوری ہوں، اسے چاہیے کہ جب دعا کرے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، پھر آخر میں بھی درود پڑھ لے، حضرات سلف سے منقول ہے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو بہرحال حاجات کے پورا کرنے میں یہ بہت ہی بابرکت اور نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ نمبر 46، درود شریف کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروں، اور جو خواب میں حضور کو دیکھتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی صورتی، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اگر ہم چاہیں کہ حضور کی زیارت ہو، ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرات سلف میں جو کثرت سے پڑھتے تھے انہیں خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنے دور کے بڑے محدث بھی تھے، ان کا معمول تھا درود شریف کا، محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہوئے، فرمایا اپنے ہونٹ میرے قریب کرو، انہوں نے ہونٹ قریب کیے، آپ علیہ السلام نے انہیں بوسہ دیا، جیسے ان کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ پھر وہ جہاں جاتے تھے ان کے ہونٹوں سے رخسار سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو اگر کوئی چاہے حضور کی زیارت ہو تو آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے۔ جب بار بار درود حضور پہ پیش ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں امتی نے آپ کے لیے تحفہ یہ ہدیہ بھیجا، تو حضور کو اس سے راحت اور خوشی ملتی ہے، اور یہی محبت نبوی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ خواب میں حضور کی زیارت کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف درود شریف پڑھتے تھے، خواب میں حضور کی زیارت ہوتی، کسی بات میں اشکال بھی ہوتا تب بھی آپ سے پوچھ لیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا بہت ادب اور احترام تھا، تعظیم تھی، کئی مرتبہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نمبر 47، درود شریف اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل درود شریف ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، ان محبوب اعمال میں ایک عمل درود شریف ہے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ چنا ہوا عمل کون سا ہے جس کا میں اہتمام کروں، اسے چاہیے درود شریف پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ نمبر 48، درود شریف کی توفیق محبت رسول کی دلیل ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے یہ دلیل ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت رسول کی دلیل ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھنا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے لیکن کبھی حضور کا تذکرہ نہیں کرتا، آپ کے لیے کبھی درود شریف کا ہدیہ نہیں بھیجتا، تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کے لیے آپ سلام بھی بھیجتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص ہیں، وہ کہتے میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب جاؤ گے ہمدان، وہاں پر ایک شخص ہے فضل بن زیرک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچو، فضل کے پاس پہنچ کر ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جو تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو 100 مرتبہ، وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، تم اپنے اس معمول کو برقرار رکھنا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، اب یہ صبح اٹھے ہمدان پہنچے، تلاش کرتے کرتے ان تک پہنچ گئے، ان کے پاس گئے اور ان کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم درود پڑھتے ہو 100 مرتبہ، وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ساری وہ باتیں بتائیں جو واقعی ان کو آپ علیہ السلام نے بتائی تھی، اس لیے کہ ان باتوں کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور شہر کے رہنے والے تھے، میں یہاں ہمدان کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون سا درود پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وجزا اللہ محمدا عنا بما هو اہلہ۔ میں یہ درود پڑھتا ہوں کہ رحمتیں ہوں اور سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، اور آپ پر اتنا درود و سلام ہو ہماری طرف سے جتنے کہ آپ اہل ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ درود ان سے یاد کر لیا، اس کے بعد سے پھر میرا بھی یہ معمول رہا۔ تو دیکھیں کتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام
ان کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آئے۔ اور یہ کس وجہ سے آیا؟ درود شریف کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ محبت رسول کی دلیل ہے، جب انسان کثرت سے کرتا ہے اسے حضور سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام بھی پھر اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور بسا اوقات یا اسے زیارت نصیب ہوتی ہے یا آپ اس کے لیے سلام کا ہدیہ پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 49، درود شریف مجالس اور محافل کی زینت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو مجلسوں میں، محفلوں میں اس کے ذریعے سے زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں آپ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو وہ ناتمام ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور جس میں آپ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو پر رونق کر دیتا ہے، وہ مجلس منور ہو جاتی ہے، اور آخر تک وہ مجلس روحانیت کا، نورانیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 50، درود شریف کی کثرت سے محبوبیت اور مقبولیت عطا ہوتی ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ معاشرے کا محبوب انسان بنے، مقبول انسان بنے، ہر دل عزیز انسان بنے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نصیب ہو جائے، لوگ اس سے محبت کریں، چلتے پھرتے ہر ایک کی تمنا اس سے ملاقات کی ہو، اسے چاہیے درود شریف کثرت سے پڑھے۔ جتنا آدمی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی اس کو محبتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرات محدثین کی زندگی میں درود شریف زیادہ تھا، آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے، ان کی کتابیں، ان کی احادیث، روایات، آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کا تذکرہ آج تک باقی ہے۔ تو بنیادی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے ان کو محبوبیت کیوں عطا فرمائی؟ انہوں نے جب بھی آپ کی حدیث لکھی پورا درود شریف لکھا۔ اس لیے اہتمام کرے انسان، اس معاملے میں بخل نہ کرے، آپ کا جب بھی ذکر آئے زبان سے بھی پڑھے، جب لکھے تو مکمل لکھے۔ جو آدمی جان بوجھ کے قصداً نہیں لکھتا، درود نہیں پڑھتا، بسا اوقات دنیا میں اللہ اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا، ایک آدمی قصداً آپ علیہ السلام پہ درود نہیں لکھتا تھا، اپنے صفحے کی بچت کے لیے، سیاہی کی بچت کے لیے کاتب تھا، حدیث میں نام آتا تو آپ کا نام چھوڑ کے آگے سے لکھ دیتا۔ تو جب یہ شخص کا انتقال ہوا تو اس کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا گیا، پوچھا گیا کیا وجہ بنی؟ کہا یہ وجہ تھی میں حضور پہ درود نہیں لکھتا تھا۔ ایک شخص زبان سے نہیں پڑھتا تھا، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا کسی جگہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھا، کسی معاملے میں اختلاف ہوا، انہوں نے اس کی زبان ہی کاٹ دی، زبان اس کی کاٹ دی، تو گویا اللہ نے دنیا میں سزا دے دی اس کو۔ درود نہیں پڑھتا تھا، جس زبان سے نہیں پڑھتا تھا اس زبان سے ہی محروم ہو گیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ایک شخص درود کی جگہ صرف صاد لکھ لیتا تھا، جان بوجھ کے درود نہیں لکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے آدھے حصے کو مفلوج کر دیا، فالج ہوا، آدھا جسم مفلوج ہو گیا، آدھے جسم میں طاقت ہی باقی نہیں تھی۔ تو وجہ اور باعث کیا بنا کہ قصداً نہ پڑھنا۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، آپ کا نام نامی آئے تب بھی انسان پڑھے، اور جب حضور کا تذکرہ ہو لکھے تب بھی آپ علیہ السلام پر مکمل درود شریف لکھنے کا اہتمام کرے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، جنت میں بڑے اونچے درجات، بلند و بالا مقامات پر ہیں۔ فرمایا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا میں کثرت سے آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھتا تھا، جب بھی حدیث بیان کرتا، حضور کا نام آتا، مکمل درود پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ عمل ہے جس سے جو مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور معاشرے میں محبوبیت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 51، درود شریف دعاؤں میں قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ درود پڑھنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے، آپ علیہ السلام پہ درود پڑھے، پھر دعا کرے، پھر درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ورنہ یہ دعا لٹکی رہتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی جب تک درود کا اہتمام نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف ہوتی ہے، لا یصعد منها شیء، اس کا کوئی حصہ اوپر نہیں چڑھتا، حتی تصلی علی نبیک،
یہاں تک کہ تم اپنے پیغمبر پر درود شریف پڑھو۔ یعنی معلوم ہوا جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا موقوف رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، رکی رہتی ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں مقبول ہوں، اللہ کے ہاں جلد قبولیت کا درجہ پالیں، انہیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 52، درود شریف قبر میں نور کا اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، اللہ اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، عذاب قبر سے حفاظت فرما دے، منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی پیدا ہو جائے، درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آئے سوال جواب کے لیے، میں انتہائی پریشان ہو گیا۔ جب مجھ سے سوال ہونے لگے تو میرے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت کوئی شخص ہے، اس کا جسم نہایت خوبصورت، سفید لباس نہایت عمدہ پہنا ہوا ہے، چہرہ منور ہے۔ تو اس نے مجھے کہا یہ جواب دو۔ میں نے جواب دے دیا۔ جب میں نے جواب دے دیا تو میری قبر تحت نگاہ کشادہ ہو گئی، میری قبر منور ہو گئی۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کون ہو؟ کہا میں تیرا وہ عمل ہوں درود شریف جو تو کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو کثرت سے جو درود شریف پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صورت دی ہے جس کی صورت میں میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو یہ اس کی جسم مثالی تھی۔ اللہ نے اس عمل کو مثالی صورت دی کہ وہ خوبصورت لباس، خوبصورت چہرے کی صورت میں نظر آیا اور اس کی مدد کی اور اس کے لیے قبر کی کشادگی کا ذریعہ بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے گا۔ نمبر 53، درود شریف کی کثرت دشمن کے مقابلے میں نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، دشمن پہ اس کو غلبہ حاصل ہو، اس کو شکست نہ ہو، فتح ہو، اسے چاہیے درود شریف پڑھے۔ حضرات سلف میں یہ معمول رہا ہے، جب بھی وہ کہیں دشمن پہ حملہ کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان پر پریشانیوں کو دور کر دیتا اور اللہ تعالیٰ انہیں مقابلے میں فتح عطا فرماتا۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ ہو، کسی جگہ کیس لگائے، انسان کا حل نہیں ہو رہا، کسی عدالت میں مقدمہ ہے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا، وہ ایک وقت مقرر کر کے ایک جگہ بیٹھ کر روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور کشادگی کا راستہ بنا دیں گے۔ نمبر 54، درود شریف معصیت سے، فسق و فجور سے اور نفاق سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کے دل کو فسق و فجور سے پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، منافقت سے اللہ اس کو بچا دے، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو، اسے چاہیے درود شریف پڑھے۔ جتنا کثرت سے ہوگا اللہ تعالیٰ گناہ کی نفرت دل میں ڈال دے گا، نیک اعمال کی محبت ڈال دے گا، نیک اعمال کی لذت اس کو ملے گی، آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا، نیک اعمال خشوع خضوع سے کرے گا، سستی نہیں ہوگی، اکتاہٹ اور غفلت نہیں ہوگی، بے چینی بے قراری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یوں راحت ملے گی جیسے آدمی پیاسا پانی پیے تو راحت ملتی ہے، بھوکا کھانا کھائے تو راحت ملتی ہے، اس طرح اس کو درود شریف پڑھنے اور اعمال سے اس کو راحت ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے شریعت کو طبیعت بنا دیتا ہے، شریعت کو اللہ طبیعت بنا دیتا ہے۔ جب شریعت انسان کی طبیعت اور فطرت بن جائے پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے یوں راحت ہے جیسے کھانے پینے میں، کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، اس کو راحت نہیں ملتی، پھر جب تک وہ نماز نہ پڑھے اس کو راحت نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بلال آذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہم کو راحت ملے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، مسجد میں آ کر سکون ملتا ہے، بے چین نہیں ہوتا، مسجد میں آ کے اس کو راحت ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد سے بھاگنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، باہر گھنٹوں بازار میں کھڑے گپ شپ لگائیں گے، لیکن مسجد میں سلام ہوتے ہی نکل جائیں گے۔ جتنا پہلی صف کا نمازی ہے اتنا اس کو جلدی ہے، جتنا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے
اتنا نماز کے بعد اس کو جلدی ہوتی ہے باہر نکلنے کی کہ کیوں اس کا تھوڑا وقت زیادہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنے پیغمبر کی محبت دل میں کم کر دی ہے، ورنہ جب یہ زیادہ نصیب ہو جائے پھر انسان کو ان نیک اعمال سے راحت ملتی ہے، جتنا وقت گزرتا ہے اتنی خوشی ملتی ہے۔ نمبر 55، درود شریف پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف وہ وزنی عمل ہے، وہ بابرکت عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جماعت اس درود کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو چکر لگاتے ہیں زمین میں، یبلغونی من امتی السلام، اور وہ میری امت کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتے معصوم ہیں جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ انسان نہیں پہنچا رہے، انسانوں کے ذمے نہیں لگایا، فرشتوں کے ذمے لگایا۔ فرشتے یہ عمل حضور تک پہنچاتے ہیں، آپ کے فلاں امتی نے ہدیہ دیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجے، کوئی شاگرد استاذ کو بھیجے، بیٹا اپنے والد کو بھیجے، تو خوشی ہوتی ہے کہ شاگرد نے مجھے یاد رکھا، شاگرد نے میرے لیے تحفہ بھیجا، بیٹے نے میرے لیے تحفہ بھیجا، معمولی بھی کیوں نہ ہو انسان خوش ہوتا ہے۔ تو جب امتی حضور کو یہ تحفہ درود کا بھیجتا ہے، بار بار پہنچتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ امتی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کی مجھ سے محبت ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے فرشتوں کے ایک جماعت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے جو اس کام پر مقرر ہے۔ نمبر 56، درود شریف امتی کا اپنے پیغمبر کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ایک بہترین تحفہ ایک امتی جو اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے وہ درود شریف کی صورت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ ذکر و اذکار عبادت ہے، تم ایسا نہ کرو، اپنے گھر میں نماز کا تلاوت کا معمول بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور دعا فرمائی اے اللہ تم میری قبر کو عرس کی جگہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پر آئیں عرس منائیں، میری قبر پر آئیں تفریح کے لیے آئیں، بدعات کریں، میری قبر کا طواف کریں، چکر لگائیں، سجدہ کریں۔ یا اللہ اس سے میری قبر کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر کو محفوظ رکھا۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم، اور میری امت کے لوگوں میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا یہ تحفہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے لیے بہترین تحفہ درود شریف کی صورت میں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 57، درود شریف کی کثرت سے پیغمبر کے اعمال اور اوصاف نصیب ہوتے ہیں۔ جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال، جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام کی صفت تھی نرمی، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے مزاج میں نرمی آتی۔ آپ کی صفت تھی قرآن کریم کی تلاوت، ہر وقت ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی صفت تھی سخاوت، اللہ سخاوت کی توفیق۔ آپ کا وصف تھا شب بیداری، اللہ اس کو شب بیداری کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کا وصف تھا بارعب ہونا، اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ محبوبیت، مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ صفات اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 58، درود شریف کی فضیلت کی بشارت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ یعنی درود شریف وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی فضیلت کی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے دل پر بات القاء نہیں کی، صرف خواب میں آپ کو نہیں بتائی، ایسا بابرکت عمل ہے۔ حالانکہ اس طرح بتانا بھی کافی ہے،
یہ بھی ایک وحی کا ذریعہ ہے، آپ کے دل میں بات ڈال دی جائے، خواب میں آپ کو بتا دیے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن عبد الرحمن ابن عوف خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، ایک باغ میں داخل ہوئے، فسجد فاطال السجود، آپ نے سجدہ کیا، بہت طویل سجدہ کیا، حتی خشیت ان یکون اللہ تعالی قد توفاہ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہیں آپ علیہ السلام کا انتقال تو نہیں ہو گیا، فجئت انظر، میں آیا میں دیکھوں، فرفع رأسہ، آپ نے سر مبارک اٹھایا، قال ما لک، عبد الرحمن کیا ہو گیا، فذکرت لہ ذلک، میں نے بات ذکر کیا رسول اللہ، آپ نے تو بہت لمبا اور طویل سجدہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے مجھ سے فرمایا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول لک، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو خوشخبری دو جو آپ پر درود پڑھے، کہ من صلی علیہ صلاۃ صلیت علیہ، جو آپ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پہ رحمتیں نازل کروں گا، ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر سلامتی بھیجے گا میں اس پر رحمتیں اور سلامتی بھیجوں گا۔ تو یعنی یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا، طویل سجدہ، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوئی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جا کر حضور کو خوشخبری دی، آپ کا جو بھی ذکر خیر کرے گا ہم بھی اس کو یاد رکھیں گے، جو آپ کو یاد رکھے گا ہم اس کو یاد رکھیں گے، جو آپ پہ درود پڑے گا ہم اس پہ رحمت بھیجیں گے، جو آپ پر سلامتی کرے گا ہم اس پہ سلامتی بھیجیں گے۔ اس سے دیکھیں ایک بات تو معلوم ہوئی حضور کا اللہ رب العزت سے کیسا تعلق تھا، کتنا طویل سجدہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہوا۔ اس طویل سجدے کے بعد بشارت آئی، معلوم ہوا انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند اعمال سے ہوتا ہے، جتنے اعمال کی کثرت ہوتی ہے اتنی بلندی ہوتی ہے، جتنی شب بیداری، سجدوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، ہر آنے والے دن میں انسان کی محبوبیت مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو چاہے اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے اسے چاہیے درود شریف کا اہتمام کرے۔ نمبر 59، درود شریف کا ایک فائدہ کیا ہے، یہ گرمی میں جب سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو درود شریف پیاس کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا اگر ایک آدمی پیاس کی شدت میں ہے یا سخت بھوک کی حالت میں مبتلا ہے، اس کو کہیں سے کھانا دستیاب نہیں، پانی موجود نہیں ہے، فرمایا درود شریف پڑھ لے، اللہ اس کی پیاس کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو ختم کر دے گا، اس کو روحانی طور پر اللہ لذت عطا فرما دے گا، جیسے اللہ اپنے نیک بندوں کو لذت دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال مسلسل روزے رکھنا، 2 دن 3 دن، صحابہ اکرام نے رکھنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم اس طرح نہ کرو، یعنی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے روحانی طور پہ، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو، حضرات صلحاء کو اتنا روحانی کھلا پلا لیتا ہے کہ ان کو ظاہری کھانے کی، ظاہری پینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اللہ ان کی ارواح کو، ان کے قلوب کو اپنے ذکر سے سیراب کر دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سیرابی دیتا ہے کہ ظاہری دنیا کے کھانے پینے اور اس کی شراب کی حاجت ہی نہیں رہتی، نہ پینے کی حاجت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا درود شریف کا ایک فائدہ کہ انسان بھوک و پیاس سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 60، درود شریف کی کثرت رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی جتنا کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنا رزق اس کا کشادہ کرے گا۔ تو جو یہ چاہے کہ ہر آنے والے دن میں میرا رزق بڑھتا رہے، میری اولاد کا رزق بڑھے، وہ اپنے گھر میں درود کا معمول بنا دے، پھر ہر آنے والے دن میں خود نظر آئے گا اس کا رزق دن بدن بڑھتا جائے گا۔